پرچم جو بند نے اسلام دا پرچم جو بند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے ظلم و ستم نے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے جو بند نے اسلام دا پرچم جو بند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے ظلم و ستم نے حق دا دیپ جلایا ہے جو بند نے اسلام دا پرچم اور جو بند دا تاریخ دے اندر ہر کردار نرالا ہے جس اکابرین میں سے جس کا نام لیں وہی انوکھا چمکتا ہوا ستارہ ہے اس لیے وہ لکھتا ہے اور جو بند دا تاریخ دے اندر ہر کردار ہر شاہکار نرالا ہے سورب دی اسلاف میرے دا ہر شاہکار نرالا ہے اس توحید دے جانبازاں تو اس توحید دے جانبازاں تو ہر باطل گھبرایا ہے ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے جو بند نے اسلام دا پرچم اور دیوبند کی بنیاد کیا ہے وہ لکھتا ہے خواب اندر نادوت ونو خود عربی صحیح فرمایا ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو رحمت اللہ تعالی علیہ خواب کے اندر میرے آقا کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ نانوتوی یہ درسگاہ یوں بناؤ یہ درسگاہ یوں بناؤ یہ دفتر یوں بناؤ ایک خلاصہ ہے اور لکیریں لگا کے دے گئے اور صوبہ وہ نشانات لگے ہوئے تھے تو اس کی وہ منظر کیسی کرتا ہے خواب اندر نانوت ونو خود عربی صحیح فرمایا ہے ہتھ اپنے نال دین دا بوٹا دیوبند دے وچ لایا ہے ہتھ اپنے نال دین دا بوٹا دیوبند دے وچ نعرے تکبیر سائندی پاک امانت دا پھر سائندی پاک امانت دا پھر دیوبندیاں مل پایا ہے مل پایا کہ نہیں پایا او سائندی پاک امانت دا پھر دیوبندیاں مل پایا ہے ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے جو بند نے اسلام دا پرچم چند ستارے اے مندلی گنگوہی مدنی تھانوی ساڑے رہبر ہیں یہ سارے اتھوں دے کھول لیں اے مندلی گنگوہی مدنی تھانوی ساڑے رہبر ہیں عشق رسول جو سبق پڑھائے کشمیری شاہ انور ہیں عشق رسول جو سبق پڑھائے کشمیری شاہ انور ہیں عشق رسول جو سبق پڑھائے کشمیری شاہ انور ہیں شرک دیاں بیمارانوں بھائی او شرک دیاں بیمارانوں بھائی شرک دیاں بیمارانوں پھر جام توحید پلایا ہے ظلم و ستم دے دور دے اندر ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے نا تو شرک دی بیماری کا علاج کیا ہے توحید ہے نا اور شرک دیاں بیمارانوں پھر جام توحید پلایا ہے ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے جو بند نے
اسلام دا پرچم یہ تاریخ تو سارے دے سامنے کہ دین دی خاطر جیلاں کٹیاں جو بندیاں دے پیرا ہے دین دی خاطر جیلاں کٹیاں جو بندیاں دے پیرا ہے شیخ الہند نے مالٹا دے وچ لکھیاں بے تفسیراں ہیں شیخ الہند کون ہیں مولانا محمود الحسن جڑے پہلے شاگرد ہیں اور شیخ الہند نے مالٹا دے وچ لکھیاں بے تفسیراں ہیں مدنی 18 سال مدینے مدنی 18 سال مدینے درس حدیث پڑھایا ہے مولانا حسین احمد مدنی روضہ رسول دے سامنے بیٹھ کے جس ویلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز لے جو سن وہ کیا منظر ہو سی یہ اعزاز کہیں ملیا جو باندھ میں اس وقت لکھ دے مدنی 18 سال مدینے مدنی 18 سال مدینے درس حدیث پڑھایا ہے ظلم و ستم دے دار دے اندر حق دا دیب جلایا ہے جو بندنے یہ تو تصنیف تے تقریر دی گل ہے ہن ذرا میدان جہاد دی گل ہے انہیں اشارے اور لکھ دے بالا کوٹ دی جنگ دے اندر والا قوت ایمانی ہے بالا کوٹ دی جنگ دے اندر والا قوت ایمانی ہے سید احمد تے شاہ اسماعیل دی قربانی ہے اور سید احمد تے شاہ اسماعیل دی قربانی ہے احد بدر دے شہداء وانگو احد بدر دے شہداء وانگو گردنوں کٹوایا ہے ظلم و ستم دے دار دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے جو بند نے اسلام معاشرے کی بیماری ہوندی ہے شرک دی بیماری بلاوٹ تو اس کے واسطے لکھدا ہے او شرک بدعت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ شرک بدعت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ مرزا لئی بن قہر خدا دا آیا پیر عطا اللہ نعرہ تکبیر آپ اٹھا کر کے نعرہ تکبیر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری او شرک بدعت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ مرزا لئی بن قہر خدا دا آیا پیر عطا اللہ مرزا لئی بن قہر خدا دا آیا پیر عطا اللہ مسئلہ ختم نبوت دا بھائی مسئلہ ختم نبوت دا پیار مفتی حل کروایا ہے ظلم و ستم دے دار دے اندر حق دا دیب جلایا ہے جو بند نے وہ لکھ دے اس گلشن دا ہر پھل سونا ایک دوجہ تو آلہ ہے ہر گل ہر پھل دی اپنی خوشبو تے نرالی تے وکری خوشبو اس واسطے لکھ دے اور اس گلشن دا ہر پھل سونا ایک دوجہ تو آلہ ہے پردہ جد قرآن بخاری وہ انداز نرالا ہے بخاری رحمت اللہ علیہ دوبارے میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ زندے ہوتے ہیں سادہ علاقہ ہے ساہی چاون اتھے 10 محرم نو سالانہ جلسہ ہوندہ ہے شاہ صاحب تشریف لائے ہوندے ہیں میرے والد صاحب دا اکھی رہ کے واقع کیونکہ اہل حق شروع تو مظلوم رہنے سپیکر تے پابندی سنیے دا سپیکر تے پابندی سامنے گرد رہی ہے سپیکر تے شاہ جی سے رہتے ہیں تے مٹھے سرائکی انداز کچھ دن سادہ سپیکر کوئی نہیں تا سہل دعوت آکھ دن سائیں پابندی ہے آکھ دن انہوں نے تا چلدہ بھی ہے بس یہ کو جا کہنے
انہوں نے چلتا پہ آخر دن وہ سپیکر دی مشین ہی سڑ گئی ہے پیچھے چلنے کے قابل ہی کوئی نہیں گیا یہ میرا دستور میرے والد صاحب ہے کیونکہ اصل تھا ساڑھے تو جمع تو پہلے وہ دنیا تو تشریف لے گیا تو اس واسطے لکھ دے اور پھر جب انہوں قرآن پڑھیا وہ تو مختلف روایتوں دے وچ ایسا سونے کمال ہے تو اس جو منظر کشی کرتا ہے اور اس گلشن دا ہر پھل سونا ایک دوجے تو آلہ ہے پڑھدا جد قرآن بخاری وہ انداز نرالا ہے پڑھدا جب قرآن بخاری وہ انداز نرالا ہے جو بند دی تاریخ تو صدقے سنی قوم تدان کیتا اے جنج میں گال کر رہی ہیں یہ تو سارے لوگوں میں دیکھے اس نے اور جو بند دی تاریخ تو صدقے سنی قوم تدان کیتا تو سویرا جو بند دا جس فتح ہر میدان کیتا اور جنگ بھی بے شک اچھے پڑھے نہیں لیکن نسبت ہوئی ہے نا اور جنگ بھی ہیرا جو بند دا جس فتح ہر میدان کیتا جس دی ایک للکار نو سن کے جس دی ایک للکار نو سن کے رافضی تاب نہ لایا ہے ظلم ستم دے دار دے اندر حق دا دیب جلایا دنیا میں جس کو نہیں تو نا یہ بشترہ لوگ مل دیں تو اس دی منظر کیسے کرتا ہے بانی تبلیغ جماعت کر الیاس احسان گلا بانی تبلیغ جماعت کر الیاس احسان گیا مل گیا جو اس لشکر دے وچ کامل بنے انسان گیا مل گیا جو اس لشکر دے وچ کامل بنے انسان گیا دین نو پھر زکریا ولی نے دین نو پھر زکریا ولی نے یورپ تائیں پہنچایا ہے ظلم و ستم دے دار دے اندر حق دا دیب جلایا ہے جو بند نے اسلام دا پرچم لکھدا ہے قال اللہ و قال رسول سچے کلام نو عام کیا قال اللہ وقال رسول قرآن و حدیث کی تعلیم قال اللہ وقال رسول سچے کلام نو عام کیا ایک اللہ سے ہوتا ہے بس اس پیغام کو عام کیا لا الہ الا اللہ سے روزہ تو ہر کہیں لا دوسری تو جڑے 6 نمبر پہلا نمبر کلمہ طیبہ دا جڑے تفسیر کرند ہے اور لکھ دے بس میں آخری شعر پڑھ رہی ہوں قال اللہ و قال رسول سچے کلام کو عام کیا ایک اللہ سے ہوتا ہے بس اس پیغام کو عام کیا مولانا الیاس نے ہم کو مولانا الیاس نے ہم کو کیا رستہ دکھلایا ہے ظلم و ستم دے دار دے اندر